زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے لیکن اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے یا وہ چیز ہمارے سر سے گزر چکی ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ چند اسباق ایسے ہی آپ کو بتاؤں گی جو کہ ہر عورت کو وقت رہتے سیکھ لینے چاہیے تاکہ آپ کو زندگی میں آسانی ہو اور زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل، مائی یوٹیوب فیملی۔ ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے اسباق ہیں جو ہر عورت کو وقت رہتے سیکھ لینی چاہیے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو اسے پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ زندگی میں کبھی بھی کسی موڑ پہ مار نہ کھائے۔ مار کھانے سے مطلب کہ زیادہ پریشانیوں میں نہ الجھے۔ تو آج کا جو سب سے پہلا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی عزت کرنا سیکھیں۔ جب آپ اپنی عزت کرنا سیکھیں گے نا تو دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے۔ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، اور جب تک آپ اپنی بنیاد نہیں بنائیں گے نا اپنی عزت کی، تو کسی دوسرے نے آ کے آپ کی عزت نہیں کرنی ہے۔ جو ہمارا دوسرا لیسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود کو مالی طور پہ جو ہے نا مضبوط کرنا ہے۔ جب آپ مالی طور پہ خود مختار ہوں گی نا تو پھر آپ اپنے فیصلوں میں خود اعتمادی پیدا کر سکتی ہیں، اپنے فیصلے مضبوط کر سکتی ہیں اور اپنے فیصلے خود لے سکتی ہیں۔ سب سے بڑی بات آپ کے مالی طور پہ مضبوط ہونے کی یہی ہے کہ سب آپ کی رائے لیں گے اور آپ کو ویلیو دیں گے اور آپ کے فیصلے بھی خود مختار ہوں گے۔ کوئی بھی ہنر آتا ہے نا، چاہے وہ کوکنگ ہے، چاہے وہ بیکنگ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اسٹچنگ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے، آن لائن ہے، فزیکلی ہے، جو بھی ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب کا چینل بھی بنا سکتی ہیں اور اس پہ اپنی کوئی بھی اسکل لے کے چل سکتی ہیں، کیونکہ اور دکھانا آپ نے اوریجنل ہے، کہیں سے کاپی کر کے نہیں دکھانا، کیونکہ جو ہماری یوٹیوب فیملی ہے نا وہ صرف اوریجنل کنٹینٹ مانگتی ہے کہ آپ جو کر رہی ہیں، آپ جو ہیں آپ وہی دکھائیں، آپ کوئی دکھاوا یا چلاوا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پہ تو پیپل کی جو وہ ٹینشن ہے نا وہ گریب ہوگی، لیکن پھر جب آپ ہر روز وہ نہیں دکھا پائیں گی، آپ کا لائف اسٹائل کبھی چینج ہوتا رہے گا، تو پھر لوگوں کو بھی تو سمجھ آتا ہے نا کہ یہ آپ کا لائف اسٹائل نہیں ہے، آپ بس لوگوں کو کاپی کر رہی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو آپ ہیں وہی دکھائیں، جو آپ گھر میں کر رہی ہیں وہی دکھائیں، اور جو آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کے پاس اسکل ہیں آپ وہ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ بہت اچھی باتیں کر سکتی ہیں تو آپ باتیں کریں، ٹھیک ہے۔ چینل بنائیں اور چینل پہ روزانہ روزانہ ایک ویڈیو ڈالیں اور 5 سے 6 منتھ اس پہ محنت کریں، تو یہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو چلیں ایک یوٹیوب کی بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یوٹیوب محنت مانگتا ہے، یوٹیوب کنٹینٹ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی محنت پر آپ کو صلہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ کو انسٹنٹلی کچھ چاہیے اور مالی طور پہ آپ نے مضبوط ہونا ہے تو لازمی کوئی نہ کوئی اسکل آنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو بہت ساری اسکل ہیں جو یوٹیوب پہ، گوگل پہ، فیس بک پہ فری ہیں، آپ اس سے وہاں سے جا کے سیکھیں اور اپنی اسکل کو مضبوط بنائیں اور اپنے قدموں کو مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خود مختار ہو سکیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی میری بہنیں یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں، ٹھیک ہے، ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہمیں کوئی اسکل نہیں آتی، ہمارے پاس نیٹ اور موبائل بھی نہیں ہے، تو میں میری بہنوں جو آپ کو آمدن ملتی ہے نا اپنے میاں کی طرف سے، اس میں سے کچھ نہ کچھ سیونگ کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سیو کریں۔ ایک دم تو کچھ بھی سیو نہیں ہوتا، کیونکہ آج کل تو ماشاء اللہ سے اخراجات بھی اتنے زیادہ ہیں کہ نہیں بچت ہوتی ہے۔ پھر بھی کوشش کریں کہ ایک بجٹ رکھے، ٹھیک ہے، تو اس بجٹ میں سے اگر کچھ بچ جاتا ہے ایک مہینے کا اور اگلے مہینے میں ان پیسوں کو انکلوڈ مت کریں، جو میرا طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ ان پیسوں کو نیکسٹ منتھ میں انکلوڈ نہ کریں، بالکل نہیں رکھ کے بھول جائیں کہ ہم نے کہیں رکھے تھے یا ہمارے پاس یہ پیسے بچے بھی تھے۔ پھر جب تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو 2 3 مہینوں میں کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں تو اس سے کچھ چھوٹا موٹا بزنس شروع کریں، کیونکہ بہت بڑا بزنس بہت بڑے خواب مت دیکھیں، چھوٹے سے سٹارٹ لیں۔ کچھ پکا کے سیل کر سکتی ہیں، کسی اسکول میں مطلب پکا کے بیچ سکتی ہیں، خود نہیں جا سکتی تو کینٹینز ہیں، ٹھیک ہے، گرلس اسکول ہیں، بہت سارے آئیڈیاز ہیں، بہت سارے، اگر آپ کو چاہیے ہوئے تو ضرور لیجیے گا میرے سے، میرے پاس بہت سارے مفت کے آئیڈیاز پڑے ہیں تو میں ضرور دوں گی آپ کو، کہ بزنس آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، بس ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ہمت چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو ہمت چاہیے۔ صرف ایک کام پہ اڑ کے رہیں گے نا تو یہ دور ایسا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کی جو ہے نا اخراجات پورے نہیں ہونے والے، آپ نے ہر وقت ٹینشن پریشانی میں رہنا ہے، جب تک آپ خود اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے، میاں بھی کمائے بیوی بھی کمائے، تب جا کے اس دور میں گزارا ہو رہا ہے۔ ایک بندے کی کمائی سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی
خوش ہوگا یا کسی کے آرام سے اخراجات چل رہے ہوں گے۔ اور تیسرا جو اسباق ہے وہ یہ ہے کہ جانے دیں، ٹھیک ہے؟ مطلب جانے دینے کا ہنر سیکھ لیں، چاہے وہ جذبات ہوں، چاہے وہ پرانی تلخ یادیں ہوں، چاہے وہ کوئی زہریلے رشتے ہوں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ماضی کی کوئی یاد ہو، لیٹ اٹ گو۔ جب تک آپ اس کو پکڑ کے رکھیں گی نا تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گی۔ انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، اور آئے دن ہم سے کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، یا ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو کہ زہر گھولنے کا کام کرتے ہیں، تو ان کو جانے دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ جب آپ کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، آپ کو اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، آپ اس کی عبادت کر رہی ہیں، اس کے اذکار کر رہی ہیں، اور اس کے اذکار کے ساتھ اپنے گھر کو مینیج کر رہی ہیں، اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھ رہی ہیں، تو پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو لیٹ اٹ گو، جو ہوگا دیکھا جائے گا بس۔ آپ نے نا اپنے آپ اوپر اپنی جو یہ نیگیٹیوٹی ہے نا آس پاس کی، اس کو حاوی نہیں کرنا۔ جب آپ پہ حاوی نہیں نہ کرتی، جب آپ اس کو جانے دیتی ہیں نا، تو وہ پھر سچ میں جاتی ہے۔ جب آپ اس کو پکڑ پکڑ کے رکھیں گے نا، کھریدتی رہیں گی، تو پھر آپ خود بھی تکلیف میں رہیں گی اور اگلے کو بھی تکلیف میں رکھیں گی۔ تو بہتر ہے اس کا بہتر حل یہی ہے کہ اس کو جانے دیں، ٹھیک ہے؟ گزرنے دیں، جو گزر رہا ہے آرام سے اس کو نکل جانے دیں۔ خیر میں نے میری کئی بہنیں جو ہیں نا، بیٹیاں جو ہیں، وہ ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر اس کو سوچتی رہتی ہیں، اور اس سوچ میں وہ انزائٹی، ڈپریشن، بی پی ہائی، شوگر، ان جیسے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو چھوٹی عمر کی لڑکیوں میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، صرف کس وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی، اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم کسی چیز کو درگزر نہیں کرتے، جب ہم کسی چیز کو یہ نہیں کہتے کہ لیٹ اٹ گو، ہونے دو، لیٹ اٹ بی، جانے دو، ہونے دو، دیکھا جائے گا جو ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کیوں کسی کی ذات کو، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرے گا؟ آپ ایک دفعہ یقین کر کے تو دیکھیں، آپ اس پہ اپنے حالات کو چھوڑ کے دیکھیں، وہ بہتر کرتا ہے، اور وہ بے شک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو یہ ہنر اگر ٹائم سے سیکھ جائے نا بندہ، تو زندگی میں کبھی عورت مار نہیں کھاتی۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ سیکھنے پہ آئے کون؟ کئی عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس وجہ سے مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں، یا ہم کس وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا پیچھے یہ ریزن ہے کہ ہم ایک چیز کو نہ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی یاد ہو، چاہے وہ کسی نے کوئی بات کر دی ہو، چاہے وہ ہماری زندگی میں کسی نے زہر گھولا ہو۔ تو یہ فن ہمیں سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ دکھاوے کے لیے سی، لیکن جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور ہم اپنے آپ کو نہ کوڑ کوڑ کے نہ خراب کر لیں گے۔ اچھا، جو چوتھا سبق ہے وہ یہ ہے کہ چیلنجز ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، رسک لینا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اب کئی عورتیں ہوتی ہیں جن کو کمفرٹ زون میں رہنا پسند ہے، اوبیسلی مجھے بھی پسند ہے، ٹھیک ہے؟ کس کو نہیں ہوگا کہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا سیکھیں؟ ہمارے گھر میں ہر ٹائم ہوتا ہے الحمد للہ، لیکن پھر بھی ہم کام کرتے ہیں، پھر بھی آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے لیے موٹیویشن بنتے ہیں کہ یار کرو، کیونکہ خود مختاری ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہے، بہت ہی ایک کہتے ہیں نا کہ جو آپ کو، جہاں پہ آپ 2 قدم زمین سے اوپر کھڑے ہوتے ہو نا، وہاں پہ خود مختار ہونے کی وجہ سے آپ 10 قدم اوپر ہوتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ایک خود مختاری ہوتی ہے، ایک کانفیڈینس ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہو۔ اس لیے کبھی بھی کمفرٹ زون میں رہ کے آپ خود مختار نہیں بن سکتے ہو، آپ رسک نہیں لے سکتے ہو۔ تو اٹھو، کام کرو، ٹھیک ہے؟ چیلنجز ڈھونڈو، اسکل سیکھو، ٹھیک ہے؟ ہر عورت کو کوئی نہ کوئی اسکل آنی چاہیے، بے شک آپ کے میاں گھر چلا رہے ہیں، بے شک آپ کے والد صاحب گھر چلا رہے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ کسی بھی ایمرجنسی یا کسی بھی صورتحال کے لیے نا آپ کو تیار ہونا چاہیے، اور آپ کو نہ کوئی اسکل آنی چاہیے، جس کی مدد سے آپ فیوچر میں کبھی بھی آپ پہ کوئی بھی وقت آن پڑے تو آپ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں۔ اور ابھی آج سے کیریئر بنائیں تاکہ آپ کو ایک کسی سے نہ کوئی چیز خریدنے کے لیے دیکھنا نہ پڑے، کچھ سوچنا نہ پڑے، کچھ یہ نہ دیکھنا پڑے کہ یار میں نے یہاں پہ خرچ کر دیا، کوئی پوچھے گا، کوئی دیکھے گا، کوئی کہے گا۔ بے شک وہ میاں نہیں بھی پوچھتے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک ڈر تو ہوتا ہے نا، پیسے ختم ہو گئے تو۔ اس لیے ساتھ جب مل کے چلیں گے نا تو آپ اپنی آمدنی سے بھی کچھ خرید سکتی ہیں، اور دوسرے سے بھی۔ اور رسک لینا سیکھیں، آگے بڑھنا سیکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں، جہاں پہ آپ کا حق چھینا جا رہا ہو نا وہاں سے چھینیں، سیکھیں، ان کے ٹیکٹک سیکھیں کہ لوگ کیسے کرتے ہیں، لوگ کیسے وار کرتے ہیں، کیسے پرواہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کی طرف پیش آنا سیکھیں۔ جب آپ زیادہ ضرورت سے زیادہ اچھی بنتی ہے نا، تب ہی آپ مار کھاتی ہیں۔ تو جب آپ سنبھل کے چلیں گے نا، جن لوگوں کے ساتھ جتنے حد تک چلنا چاہیے، جب آپ زندگی میں یہ ٹائم سے سمجھ گئی نا، تو آپ کبھی بھی کسی بھی رشتے میں، کسی بھی موقع میں، کسی بھی لائف کے جو دورانیہ نا، وہاں پہ بھی کبھی مار نہیں کھائیں گے۔
आखिरी सबक है जो कि मैंने भी सीखा है लाइफ से, और मेरी ज़िंदगी बहुत सी ज़्यादा स्केड्यूल में आ चुकी है इसकी वजह से कि मैं एक दिन पहले ना सब सोच लेती हूँ। आप बिल्कुल, कुछ लोग कहेंगे कि यार ज़िंदगी का अगले पल का पता नहीं, ऑब्वियसली बेशक सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और ज़िंदगी के अगले पल का पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं ना कहा कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचो ना, बस मौत के बारे में सोच के आगे बढ़ो ही ना। ठीक है, कल के बारे में सोचो ही ना, सोचिए आज, आप आज के बारे में भी सोचिए, लेकिन आज को करने के लिए कल कुछ सोचा होगा तो आज करेंगे ना। तो इसलिए मनसूबाबंदी करें हर चीज़ की, सोचने अगले दिन की मनसूबाबंदी करें कि आज के दिन हमने क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, मियाँ के लिए क्या करना है, घर का कौन सा काम किस मरले में जाके हमने करना है, ठीक है, किस लेवल तक करना है। जब आपने ये सब सोचा होगा ना, तो जब अगले दिन आप काम करने बैठेंगे ना, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं पहले क्या चीज़ करूँ, यार मैं पहले बाहर जाऊँ, पहले मैं घर आऊँ, ठीक है, या मैं पहले सफाई शुरू करूँ, या मैं पहले बर्तन धो लूँ। जब हर चीज़ देखी होगी, ठीक है, कि आज मैंने इस दिन कपड़े धोने हैं, आज मैंने इस दिन अच्छे से सफाई करनी है, इस दिन मैंने बच्चों के बाज़ार से कुछ चीज़ें लेके आनी है, इस दिन मैंने ग्रोसरी करनी है, तो जब हर चीज़ मैनेज होगी तो फिर आपके लिए अगले दिन का जो स्केड्यूल है वो पहले से मेंटेन होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें अल्लाह के तवज्जुल पे छोड़ देनी चाहिए, तवक्कुल पे छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आप भी हिला करेंगी तो अल्लाह ताला वसीला करेगा। होप सो आपको ये बात समझ आए होंगे, क्योंकि ये सब वही हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं, और मैं बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन चीज़ों की वजह से, जब ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, लेकिन वक्त रहते ये चीज़ें मुझे भी किसी ने बताई थी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना अपने व्लॉग में इसी चीज़ पे बात की जाए। बाकी आप देख रहे होंगे कि हर व्लॉग में मैंने बर्तन लाज़मी धोने होते हैं, क्योंकि बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में इनमें इतनी बरकत होती है ना। रमज़ान में क्या, वैसे भी औरतों की लाइफ जो सिंक के पास खड़े-खड़े गुज़र जाती है। अल्लाह करी तो हो यही है कि ये तो हमारी औरत की पहचान होती है, ठीक है, काम करना, घर सँभालना। और अगर आप जॉब कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको तो मुख्तार हैं, लेकिन ये है कि आपको आपकी जो औरत ज़ात की कोई कुछ स्पेशलिटी है ना, वो आपके घर से ही पता चलती है कि आपका घर कितना नीट एंड क्लीन है, आप खुद कैसे मैनेज करती हैं, कैसे काम मैनेज करती हैं, आप कितनी एक्टिव हैं, सारा कुछ वहीं से पता चलता है। तो होप सो सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी और खुश आबाद रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फॉलो मी प्लीज़।